اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم ترجمہ۔ نون، قلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم کہ آپ اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ رتبے پر ہیں۔ اور کیا پاگل میں اخلاق ہوتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، یعنی اللہ کے سچے اور عظیم رسول کو دیوانہ بتلا رہا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔ تو آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا، یعنی آپ ان کی بکواس سے دل تنگ نہ کر لیں۔ وہ تو چاہتے ہیں آپ اپنے توحید کے مشن میں ڈھیلے پڑ جائیں، تو وہ بھی ڈھیلے پڑیں، یعنی توحید کے مشن میں نرم پڑنے پر یہ آپ کو دیوانہ نہیں کہیں گے۔ یہ جو بھی کہیں پھر بھی مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، اور آپ ایسے آدمی کی بات نہ مانیں جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، ذلیل، تانا دینے والا، لگائی بجائی کرنے والا، مال دینے میں بڑا کنجوس، سرکشی میں حد سے گزرنے والا، گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اور سخت مزاج، اور اس کے علاوہ بدذات بھی ہے۔ وہ یہ حرکت اور تکبر اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے۔ جب ہماری آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم ان قریب دنیا میں یا آخرت میں اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان مکہ والوں کی آزمائش کی، یعنی ان کو خوشحال اور نہال کیا، جیسے باغ والوں کی آزمائش کی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا، یعنی ایک پکا پلان بنایا کہ صبح ہوتے ہی پھل توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ تک نہ کہا، یعنی ان کو اپنے پلان کی کامیابی کا یقین سر چڑھ کر ناچ رہا تھا، اس لیے انہوں نے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ سو ابھی سو رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات ایک آفت پھر گئی، تو صبح کو وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہوا کھیت۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، اگر تم کو کھیتی کاٹنا ہے تو اپنے کھیت پر سویرے ہی جا پہنچو۔ سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر اور محتاج نہ آنے پائے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا پیداوار پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے واقعی ہم رستہ بھول گئے۔ رستہ نہیں بھولے بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ ہماری حرکت کی سزا ہے۔ سب نے کہا ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، کہنے لگے ہے ہماری بدبختی، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ دے دے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں عذاب اسی طرح آتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کاش یہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس یعنی آخرت میں نعمتوں کے باغات ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح آخرت میں نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو مل کر ہی رہے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک پہنچنے والی ہیں کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہی ہوگا؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی یعنی اللہ تجلی فرمائیں گے اور وہ کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، جبکہ دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے درحالے کہ وہ صحیح سالم تھے۔ پس چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں،
ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ بے شک میری تدبیر اور پلاننگ بڑی مضبوط ہے کہ آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ اس بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ پس آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں، اور مچھلی والے پیغمبر یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے۔ اگر ان کے رب کی مہربانی اور احسان الہی شامل حال نہ ہوتی تو وہ بدحالی کی حالت میں چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے، پھر ان کے رب نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کیا۔ اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب قرآن سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کو غضبناک نظروں سے دیکھ کر اپنے مقام سے پسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، جبکہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔